السلام علیکم ناظرین یہ اراگون کا صوبہ تھا جس کا مرکزی شہر سارگاسا تھا۔ یہ شہر موسیٰ اور طارق کی منزل تھی، مگر اس منزل تک پہنچنے کے لیے غیر معمولی ہمت اور استقلال کی ضرورت تھی۔ اس شہر کو جانے والا باقاعدہ راستہ بہت لمبا تھا، یہ کم و بیش 1 مہینے کی مسافت تھی۔ موسیٰ اپنے لشکر کو وادی میں سے گزار کر لے جا رہا تھا۔ یہ علاقہ وادی الحجارہ جیسا ہی دشوار گزار اور خطرناک تھا۔ اس میں میدانی علاقے بھی تھے، لیکن جنگل اور اونچی نیچی ٹیکریں زیادہ تھیں۔ کھڈ اور نالے بے شمار اور ندیاں بھی بہت تھیں، بعض ندیاں زیادہ گہری تھیں۔ لشکر کی رسد اور دیگر سامان بیل گاڑیوں اور گھوڑا گاڑیوں کے بجائے خچروں پر جا رہا تھا، کیونکہ گاڑیوں کا گزارنا ناممکن تھا۔ مشترکہ طور پر سارے لشکر کے لیے کھانا تیار کرنے کے لیے بڑے برتن ساتھ نہیں لیے گئے تھے۔ ہر سوار کو تانبے کا 1 برتن دیا گیا جس میں کھانا پکانا تھا اور اسی میں پانی پینا تھا۔ ہر سوار کے پاس پانی کی 1 چھاگل تھی اور خشک راشن سے بھرا ہوا 1 تھیلا تھا۔ پیادے اتنا سامان نہیں اٹھا سکتے تھے، ہر پیادے کے پاس اپنے ہتھیار کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ سواروں کو کہہ دیا گیا تھا کہ اپنے کھانے اور پانی میں سے پیادوں کو حصہ دیں۔ اس لشکر کو بھی ویسی ہی دشواریاں پیش آئیں جو طارق کے لشکر کو الحجارہ کی وادی میں پیش آئی تھیں۔ گہری ندیاں پار کرتے 3-4 مجاہدین ڈوب کر لاپتہ ہو گئے۔ جنگل میں جو پڑاؤ کیے گئے وہاں چند 1 مجاہدین کو سانپوں نے ڈس کر مار دیا۔ بعض مجاہدین کمر تک دلدل میں دھنس گئے اور ان کی طرف رسے پھینک کر انہیں نکالا گیا۔ سب سے زیادہ صبر آزما اور جان لیوا دشواری طوفان باد و باران نے پیدا کی، جو پوری 1 رات اور پورا 1 دن جاری رہا۔ درخت جڑوں سے اکھڑ رہے تھے، بڑے موٹے ٹہن ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ 4-5 گھوڑے ایک درخت کے تلے کھڑے تھے، ان پر آسمانی بجلی گری اور یہ گھوڑے مر گئے۔ آسمانی بجلی سارے لشکر کے لیے پورا دن اور پوری رات مسلسل خطرہ بنی رہی، بار بار ایسی کڑک ہوتی تھی جیسے بم پھٹ رہے ہوں۔ لشکر کے پاس خیمے نہیں تھے، مجاہدین بجلی سے ڈرتے درختوں کے نیچے نہیں جاتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ بجلی درختوں پر گرا کرتی ہے۔ وہ ٹیکریوں اور ٹیلوں کی اوٹ میں ہو گئے تھے، لیکن باد و باران کے اس طوفان کے قہر و رتاب میں محفوظ رہنا ناممکن تھا۔ خچر اور گھوڑے ٹوٹے رہے تھے، انسانوں کی حالت تصور میں لی جا سکتی ہے۔ ندی نالوں میں سیلاب آ گیا، ٹیکریوں اور چٹانوں کے درمیان بھی بارش کے پانی نے سیلابی کیفیت اختیار کر لی۔ موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد اور دوسرے تمام سالاروں کی بھی یہی حالت تھی، لیکن وہ ادھر ادھر پناہیں تلاش نہیں کر رہے تھے، بلکہ گھوڑوں پر سوار ہو کر الگ الگ ہو گئے تھے اور کھڑے ہوئے لشکر میں گھوم پھر رہے تھے۔ وہ ٹولیوں میں بٹے ہوئے مجاہدین کے پاس جا رکتے اور ان کے ساتھ ہنسی مذاق کی باتیں کرتے۔ اس سے مجاہدین کے ٹھٹرتے ہوئے جسموں میں توانائی اور پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ سمندر تمہیں روک نہیں سکا۔ موسیٰ بن نصیر باد و باران کے قہر بھرے شور میں جگہ جگہ رک کر اور چلا چلا کر کہتا پھر رہا تھا، اندلس کے دریا اور پہاڑ تمہیں نہیں روک سکے، تم نے یہاں کے چٹانوں جیسے کلے توڑے ہیں، یہ طوفان بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہر سالار مجاہدین کا حوصلہ بڑھا رہا تھا۔ موسیٰ ہر کسی سے یہ ضرور کہتا تھا کہ مجھے دیکھو، میری عمر دیکھو، اس عمر میں جسم بڑھاپے سے ہی کانپنے لگ جاتے ہیں، لیکن میں اس یک طوفان میں بھی اپنے جسم کو کانپنے نہیں دے رہا۔ یہ تو کہنے کی باتیں تھیں، ہر کوئی ٹوٹے رہا تھا، البتہ کسی نے ہمت و استقلال کا دامن نہیں چھوڑا۔ انہوں نے تو جیسے اپنی روحانی قوت بیدار کر لی تھی۔ طوفان باد و باران بھی گزر گیا اور طوفانی رات بھی گزر گئی۔ صبح لشکر کی حالت اس بحری جہاز جیسی تھی جو طوفان میں سمندری چٹانوں سے ٹکرا ٹکرا کر پاش ہو گیا ہو اور ٹکڑے سمندر میں بکھر گئے ہوں۔ مجاہدین کوچ کے قابل نہیں رہے تھے، کئی مجاہدین بیمار ہو گئے۔ لشکر کو صرف 1 دن اور 1 رات آرام دیا گیا، اگلے دن لشکر کوچ کر گیا۔ ان پیادہ مجاہدین کو جو بیمار ہو گئے تھے گھوڑوں پر سوار کرا دیا گیا۔ کوچ فجر کی نماز کے بعد شروع ہوا تھا۔ نماز اس حالت میں پڑھی گئی تھی کہ زمین گیلی تھی اور درختوں کے پتوں سے شبنم ٹپک رہی تھی۔ نماز کے بعد موسیٰ بن نصیر نے لشکر سے مختصر سا خطاب کیا جو تاریخ اسلام کا حصہ بن گیا ہے۔ اللہ طوفانوں سے انہیں ثابت و سالم نکالتا ہے جن پر مہربان اور راضی ہوتا ہے۔ طوفان نوح سے اللہ تعالیٰ نے صرف انہیں نکالا تھا جو نوح کے پیروکار تھے اور اللہ کی خوشنودی چاہنے والے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ انعام دیتا ہے انہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تم کفر کی اس زمین پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر آئے ہو۔ بے شک اس زمین کو تمہارے قدموں نے اور تمہارے سجدوں نے اور شہید ہونے والوں کے لہو نے پاک کر دیا ہے، یہاں کی فضاؤں کو تمہاری اذانوں نے معطر کر دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم ایمان والے اور ثابت قدم رہنے والے ہوئے تو 10 ایک 100 پر اور 100 1,000 پر غالب آئیں گے۔ اور یاد رکھو، نہ تم بربر ہو نہ عرب ہو،
تم مسلمان ہو، تم میں نہ کوئی کمتر ہے نہ بہتر ہے، برتر وہی ہے جس میں اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنا مال قربانے کا جذبہ ہے۔ میرے رفیقو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ناظرین، لشکر نئے جوش اور نئے ولولے سے منزل طے کرتا اراغون کے مرکزی شہر سرگاسا پہنچ گیا۔ ارد گرد کا علاقہ بہت خوبصورت تھا، دفاع کے لحاظ سے شہر بہت مضبوط تھا۔ موسیٰ نے شہر کو محاصرے میں لینے سے پہلے ایک سالار کو یہ کہہ کر آگے بھیجا کہ قلعے والوں سے کہے کہ خون ریزی کے بغیر دروازے کھول دیے جائیں۔ اگر مقابلہ کیا گیا اور ہم نے قلعہ سر کر لیا تو کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ خود دروازے کھول دو گے تو ہر رعیت اور نرمی کے حقدار قرار پاؤ گے۔ سالار نے آگے جا کر اعلان کیا، اگر یہیں سے واپس چلے جاؤ گے تو ہم تمہارا تعاقب نہیں کریں گے۔ قلعے کی دیوار کے اوپر سے جواب آیا، اس قلعے کو سر کرنے کے خواب اپنے ساتھ لے جاؤ، ہم خون ریزی نہیں کرنا چاہتے۔ سالار نے کہا، ہم خون ریزی کرنا چاہتے ہیں۔ اوپر سے جواب آیا، وہ راڈرک مر گیا ہے جسے تم نے شکست دے لی تھی، یہاں کوئی راڈرک نہیں۔ اس کے ساتھ ہی دیوار پر کھڑے تمام آدمیوں نے بڑا بلند کہا لگایا، واپس آ جاؤ۔ موسیٰ بن نصیر نے گرجدار آواز میں اپنے سالار کو واپس آنے کا حکم دیا۔ شہر کو محاصرے میں لے لیا گیا۔ شہر کی فوج نے باہر آ کر دلیرانہ حملے کیے اور اندلسی بڑی بے جگری سے لڑے، لیکن مسلمانوں کو پیچھے نہ ہٹا سکے۔ شہر کی فوج کے ایک دو دستے باہر آتے، لڑتے اور دروازوں میں داخل ہو جاتے تھے۔ تمام تر اندلس میں اندلسیوں کے لڑنے کا یہی طریقہ تھا۔ سرگاسا کی فوج نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا۔ آخر یہی طریقہ دفاع سرگاسا کی فوج کو لے ڈوبا، لیکن چند ایک مجاہدین کو اپنی جانوں کی قربانی دینی پڑی۔ تاریخوں میں ان کی تعداد 50 اور 60 کے درمیان لکھی گئی ہے۔ ایک پرتگالی تاریخ نویس نے ان کی تعداد 100 سے کچھ زیادہ لکھی ہے۔ ان کی تعداد 50 تھی یا 100 تھی۔ انہوں نے جاں بازی کا یہ مظاہرہ کیا کہ محاصرے کے 8ویں یا 9ویں روز جب شہر کے 2 دروازے کھلے اور اندر سے گھڑ سوار نکلنے لگے تو مسلمان تیر اندازوں نے ان پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ اس وقت تک کم و بیش 400 گھڑ سوار ایک دروازے سے باہر آ چکے تھے اور دوسرے دروازے میں سے 300 کے لگ بھگ پیادے باہر نکل آئے تھے۔ ابھی ان کے پیچھے اور سوار اور پیادے اندر سے آ رہے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ تیر اندازوں کو آگے کیا گیا۔ تیروں کی بوچھاڑوں نے سواروں اور پیادوں کو گرایا بھی اور بھاگنے پر بھی مجبور کر دیا۔ واپس دروازوں کے اندر جانے والے دروازوں میں پھنس گئے۔ انہوں نے اندر جا کر دروازے بند کر لینے تھے۔ اس موقع پر 50 یا 100 جاں باز مجاہدین نے حیران کن کارنامہ دکھایا۔ وہ ان سواروں اور پیادوں میں گھس گئے اور ان کے ساتھ ہی اندر چلے گئے۔ موسیٰ بن نصیر نے اپنے 2 دستوں کو ہلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ دروازوں کے اندر جاں بازوں نے مار کا لڑا اور دروازے بند نہ ہونے دیے۔ وہ تمام کے تمام شہید ہو گئے اور مسلمانوں کا لشکر ان دروازوں پر ہلہ بول کر اندر چلا گیا۔ شہر کی فوج نے بڑی بے جگری سے مقابلہ کیا، لیکن مسلمان جس قہر اور غضب سے اندر گئے تھے اس کے سامنے شہر کی فوج ٹھہر نہ سکی۔ بہت خون ریزی ہوئی اور شہر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ ناظرین، موسیٰ بن نصیر نے شہر کی بچی ہوئی فوج کو اس کے افروں سمیت قید کر کے اسے تمام حقوق اور مراحت سے محروم کر دیا۔ شہریوں پر تاوان اور جزیہ عائد کیا گیا۔ موسیٰ نے نہایت تیزی سے شہر کی انتظامیہ کے لیے حاکم اور عمال مقرر کیے جو سب کے سب مسلمان تھے۔ کسی یہودی اور عیسائی کو حکومت میں شامل نہ کیا گیا۔ شہر کا سب سے بڑا حاکم جو پورے صوبے کا حاکم تھا، حسین بن عبداللہ کو مقرر کیا گیا۔ اس کی حیثیت گورنر جیسی تھی۔ حسین بن عبداللہ کا نام اس وجہ سے آج تک تاریخ میں زندہ ہے کہ اس نے سرگاسا میں ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کرائی تھی۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کی جارحانہ قیادت، صلاحیتوں اور جذبے کو دیکھتے ہوئے اسے سپہ سالار اعلیٰ مقرر کر دیا اور سرگاسا سے آگے بڑھے۔ قتلونہ اور ویلینیشیا 2 بڑے شہر فتح کیے۔ 2 صوبے گلیشیا اور الیتریاس رہ گئے تھے۔ جاسوسوں نے بتایا کہ ان دونوں صوبوں کے عیسائی گورنر خود مختار بن بیٹھے ہیں اور وہاں عملاً حکومت پادریوں کی ہے جنہوں نے لوگوں پر مذہبی جنون طاری کر رکھا ہے۔ یہ علاقے کوچ اور پیش قدمی کے لیے وادی الحجارہ اور وادی اراغون جیسے دشوار تھے۔ دریا بھی، چھوٹی بڑی ندیاں اور نالے بھی تھے، گھنے جنگلات بھی تھے، کٹے پھٹے بنجر میدان اور سنگلاخ وادیاں بھی تھیں۔ موسم کا کچھ اعتبار نہیں تھا، کہیں تیز و تند آندھی مجاہدین کو آگے بڑھنے سے روکتی تھی اور کبھی طوفان باد و بارہ ان کے قدم اکھاڑنے اور حوصلے توڑنے کی کوشش کرتا تھا۔ بھری ہوئی سیلابی ندیوں نے، نالوں نے اور دلدل نے مسلمانوں کی پیش قدمی کو پسپائی میں بدلنے کو بہت جوش مارا، لیکن وہ اللہ اکبر کے نعرے، رات کی چمک اور کڑک کا منہ چڑھاتے آگے ہی آگے بڑھتے گئے۔ وہ دشت و جبل کا سینہ چاک کرتے جہاں گئے وہاں غازیوں اور شہیدوں کے خون سے زمین لالزار ہوئی۔ اسلام کے پرچم اڑاتے لہراتے رہے۔ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کی قیادت میں مجاہدین کے لشکر کی یہ پیش قدمیاں ایسی حیران کن ہیں کہ یورپ کے متعصب تاریخ نویسوں نے بھی حیرت کے اظہار کے ساتھ مسلمانوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔
ناظرین، مشہور و معروف اور ساری دنیا میں مستند مانا جانے والا مورخ گبن لکھتا ہے کہ یہ قوم اپنی ہی قسم کے جذبے کے جنون میں مبتلا تھی کہ انہیں نہ آفات فلکی روک سکی، نہ ان کے آگے طاقتور فوجی ٹھہر سکی، اور وہ فرانس کی سرحد میں بھی داخل ہو گئے۔ مجاہدین نے گلیشیا اور لیت ریاض کے صوبے بھی فتح کر لیے۔ ان فتوحات کی تفصیلات ویسی ہی ہیں جیسے پہلی ہر فتح بیان کی جا چکی ہے۔ عزیز بیٹے، موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد سے کہا، کیا اندلس کا کوئی اور شہر، کوئی اور قلعہ رہ گیا ہے جو ہم نے فتح نہ کیا ہو؟ نہیں امیر محترم، طارق نے کہا، اندلس کا کوئی ایسا شہر، کوئی ایسا قلعہ نہیں رہ گیا جس پر سلطنت اسلامیہ کا پرچم نہ لہرا رہا ہو، اور خدا کی قسم ابن زیاد، موسیٰ نے کہا، تم میری تائید کرو گے کہ ہمیں فرانس کی سرحد میں داخل ہو جانا چاہیے؟ سلطنت اسلامیہ کی کوئی سرحد نہیں ہوتی قابل احترام امیر۔ طارق نے کہا، ہمیں فرانس کی اگلی سرحد تک پہنچنا چاہیے۔ نواب ذوالقدر جنگ بہادر اپنی کتاب خلافت اندلس میں مختلف مورخوں کے حوالوں سے لکھتے ہیں کہ موسیٰ بن نصیر نے فرانس کی سرحد کے قریب کچھ دن قیام کیا تاکہ لشکر ذرا سا سالے اور زخمی لڑنے کے قابل ہو جائیں۔ اس دوران موسیٰ اور طارق نے پورے یورپ کو فتح کرنے کا پلان کیا اور ایک صبح فرانس کی سرحد میں داخل ہو گئے۔ خلافت اندلس میں لکھا ہے کہ مسلمانوں نے فرانس کے 2 بڑے شہروں بارسلونا اور ناربون بغیر مزاحمت کے فتح کر لیے تھے۔ ناربون کے متعلق لکھا ہے کہ تلیتا سے 300 فرسخ یعنی 1050 میل کے فاصلے پر تھا۔ یہ دونوں شہر آج بھی موجود ہیں۔ بیشتر مورخوں نے لکھا ہے کہ فرانسیسی فوج نے مسلمانوں کا بڑا ہی سخت مقابلہ کیا تھا، اور یہ بھی کہ لڑنے کے جذبے اور صلاحیت کے لحاظ سے فرانس کی فوج اندلس کی فوج سے بدر جہاں بہتر تھی۔ اس سے آگے فرانس کا بہت ہی دشوار گزار سلسلہ کوئی پرنس تھا جسے مسلمانوں نے جبل برتات کا نام دیا تھا۔ ان میں بعض پہاڑیوں کی چوٹیاں بہت ہی بلند تھیں۔ مورخ گبن اپنی مشہور کتاب سلطنت روم کا عروج و زوال میں لکھتا ہے کہ موسیٰ بن نصیر نے پیرنس کی ایک چوٹی پر کھڑے ہو کر فرانس کو اپنے قدموں میں دیکھا اور کہا تھا کہ وہ اپنی فوج میں مزید نفری شامل کر کے یورپ کو فتح کرتا ہوا قسطنطنیہ تک پہنچے گا اور وہاں سے اپنے ملک شام میں داخل ہوگا۔ لیکن آگے چل کر لکھتا ہے کہ اگر اس مسلمان جرنیل کو آگے بڑھنے کا موقع مل جاتا تو یورپ کے دینی مدرسوں اور دوسرے سکولوں میں انجیل کی بجائے قرآن پڑھایا جا رہا ہوتا، اللہ تعالیٰ کی توحید اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے سبق دیے جا رہے ہوتے، اور آج روم میں پوپ کی بجائے شیخ الاسلام کے احکام نافذ ہوتے۔ موسیٰ بن نصیر فرانس کے یہی 3-4 شہر اور یہ سارا علاقہ فتح کر کے آگے کیوں نہ بڑھا؟ اس سوال کا ایک جواب تو ایک روایت کی صورت میں تاریخ میں ملتا ہے جو متعدد مورخوں نے لکھا ہے۔ روایت یہ ہے کہ موسیٰ اور طارق فرانس کا ایک اور شہر لیون فتح کر کے آگے بڑھے تو راستے میں انہیں قدیم عمارتوں کے کھنڈر نظر آئے۔ دونوں لشکر سے ہٹ کر یہ کھنڈر دیکھنے چلے گئے۔ ایک ستون کھڑا تھا، اس پر یہ الفاظ کندہ تھے کہ اے اولاد اسماعیل، یہاں تک تم پہنچ گئے، یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ اسی ستون کی دوسری طرف لکھا تھا، اگر تم یہاں سے آگے بڑھے تو تم میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی جو تمہاری جمعیت اور طاقت کو تباہ و برباد کر دے گی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ موسیٰ گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے سلاروں سے مشورہ کیا۔ سب نے اسے یہی مشورہ دیا کہ واپسی ہی بہتر ہے، ہم نے جو ملک فتح کر لیا ہے اسی کا نظم و نسق اور دیگر امور سنبھال لیں تو بہتر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اندلس بد نظمی کا شکار ہو جائے۔ چنانچہ موسیٰ نے واپسی کا حکم دے دیا۔ فرانس سے واپسی کی یا مزید آگے نہ بڑھنے کی ایک وجہ بالکل واضح ہے، وہ یہ کہ موسیٰ بن نصیر فرانس کے ایک مقام لیوگو میں تھا اور طارق وہاں سے کچھ دور ایک مقام استورگا میں تھا۔ ایک روز دمشق سے خلیفہ ولید بن عبد الملک کا خاص ایلچی ابو نصر موسیٰ کے پاس یہ حکم لے کر آیا کہ وہ اور طارق مزید پیش قدمی روک دیں اور فوراً دمشق پہنچیں اور مزید احکام کے لیے برگاہ خلافت میں حاضری دیں۔ کیا امیر المومنین کو معلوم نہیں کہ میں اور طارق یہاں سے چلے گئے تو فتح کیا ہوا اندلس ہمارے ہاتھ سے نکل سکتا ہے؟ موسیٰ نے ابو نصر سے پوچھا، امیر المومنین کو کیا معلوم ہے اور کیا معلوم نہیں، یہ میں نہیں جانتا۔ ابو نصر نے کہا، انہوں نے حکم دیا ہے کہ موسیٰ اور طارق فوراً دمشق پہنچیں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے پہلے بھی موسیٰ کو دمشق بلایا تھا، لیکن موسیٰ پیش قدمی اور فتوحات میں اس قدر مصروف تھا کہ وہ دمشق نہ گیا۔ خلیفہ ولید کے ساتھ موسیٰ کے تعلقات دوستانہ تھے، اسے ایسا خطرہ نہیں تھا کہ خلیفہ ناراض ہوگا، لیکن خلیفہ نے اپنا ایک اور ایلچی بھیج دیا اور بڑا سخت حکم بھیجا کہ فوراً دمشق پہنچو۔ ابن نصیر، ابو نصر نے موسیٰ سے کہا، اپنی خیریت چاہتے ہو تو فوراً میرے ساتھ دمشق روانہ ہو جاؤ۔ موسیٰ نے اسی وقت ایک تیز رفتار قاصد طارق کی طرف بھیجا کہ وہ فوراً اس کے پاس لیوگو پہنچے۔ طارق تو جیسے اڑتا ہوا پہنچا ہو۔ موسیٰ نے اسے بتایا کہ امیر المومنین کا بلاوا آیا ہے، کل فجر کی نماز کے بعد روانہ ہونا ہے۔ امیر محترم، طارق نے موسیٰ سے کہا،
کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ امیر المومنین کو ابن زیاد ابو نصر نے طارق کو ٹوک کر کہا امیر المومنین کوئی جواز قبول نہیں کریں گے، ان کے عتاب کو میں جانتا ہوں۔ طارق بیٹا، موسیٰ کے یہ الفاظ تاریخ میں محفوظ ہیں جو اس نے طارق سے کہے، چلنا ہی پڑے گا، واپس چلنے میں ہی ہماری بہتری ہے۔ میں نے اپنی بہتری کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ طارق نے کہا میرے سامنے سلطنت اسلامیہ کی بہتری ہے، تم نے میری حکم عدولی کی تھی تو میں نے تمہیں معاف کر دیا تھا۔ موسیٰ نے کہا امیر المومنین اپنے حکم کی خلاف ورزی معاف نہیں کریں گے۔ جہاں طارق بیٹے جانے کی تیاری کر، ہم واپس آئیں گے، فرانس کے یہ بلند و بالا پہاڑ ہمارا انتظار کریں گے۔ موسیٰ اور طارق دمشق کو روانگی کی تیاری کرنے لگے۔ انہیں ذرا سا بھی شک نہ ہوا کہ وہ کبھی نہ واپس جانے کے لیے جا رہے ہیں، اور دمشق کا قید خانہ موسیٰ بن نصیر کا اور ہمیشہ کی گمنامی طارق بن زیاد کی منتظر ہے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔